اب جہاد کے حوالے سے پچھلے جمعہ ہماری گفتگو جاری و ساری تھی. ایک آیت کریمہ اس پر میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں سے گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے. بھائی میرے بندو تھانوں کی ہو گیا؟ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں ہویا کی؟ یہ ہمارے علماء نے جب کہا نا جہاد فرض ہے تو کئی لوگ اٹھے اور کہتے جی انہوں نے بھیج دو نا پھر جہاد واسطے، یعنی مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا. فواد چودھری اور دوسرے لوگ انہوں نے مذاق بنایا قرآن کا، دین کا، شریعت کا، جہاد کا. تو سن لیں قرآن اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اوے میرے بندو تمہیں کیا ہوا؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیوں نہیں کرتے؟ اگر جہاد کرنا ماڑا کام ہوتا تو اللہ بندوں سے شکوہ نہ کرتا بھئی کیوں نہیں کرتے ہو. پتہ چلا یہ برکت والا کام ہے، یہ خیر والا کام ہے. جہاد کرنا ایسا کام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اور اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. محبوب پیارے آپ اپنے غلاموں کو جہاد کا شوق دلائیں، ترغیب دلائیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے گلہ فرمایا، شکوہ فرمایا. اوے میرے بندو میرا دیا رزق کھانے والو، اوے میرے بندو وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تانوں کی مصیبت پئی ہے تسی اللہ دی بارہ وچ جہاد کیوں نہیں کر دے؟ اللہ نے جہاد کا حکم فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے اور سارے نبیوں نے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد فرمایا. نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ نے جہاد کا جھنڈا بلند فرمایا. پتہ چلا جہاد اگر کوئی ماڑی چیز ہوتی، غلط بات ہوتے تو قسم ہے پروردگار کے نہ اللہ حکم فرماتا، نہ نبی جہاد فرماتے، نہ صحابہ جہاد فرماتے. پتہ چلا جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا اللہ کا پسندیدہ کام ہے. اللہ نبھانے کی توفیق دے، ماڑا کام نہیں ہے. آگے اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہوا؟ اللہ کی راہ میں تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہوا تمہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمستضعفین من الرجال. کمزور مردوں کے لیے، والنساء اور عورتوں کی عزت کے لیے، عورتوں کے لیے، کمزور مسلمان مردوں کے لیے تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ والولدان. اوے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں مسلمانوں، تم کمزور مسلمان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے حق کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلھا. وہ مسلمان مرد، عورتیں، بچے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس بستی کے لوگ ظالم ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا. ربنا اخرجنا، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے. یا اللہ واجعل لنا من لدنک ولیا، یا اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے حمایتی بھیج دے. واجعل لنا من لدنک نصیرا. کافروں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہونے والے کمزور مسلمان مرد، عورتیں، بچے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم والی جگہ سے نکال دے. یا اللہ اپنے بندوں میں ہمارے حمایتی بھیج دے. یا اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے تم مددگار بندے بھیج دے. واجعل لنا من لدنک نصیرا.
اللہ فرماتا ہے وہ مظلوم مسلمان مرد عورتیں بچے میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال، یا اللہ اپنے بندوں کو ہمارا حمایتی بنا، اپنے بندوں کو مسلمانوں کو ہمارا مددگار بنا دے تاکہ وہ ہماری مدد کریں، ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اب بتائیں جو بات قرآن نے بیان کی آج وہ فلسطین میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ مسلمان بچے عورتیں بچیاں اللہ کا قرآن ہاتھ میں لے کر فریاد کرتے ہیں مسلمان حکمرانوں سے ہماری مدد کرو، ہمارے گھر لٹ گئے، ہمارے مال لٹ گئے، ہمارے ماں باپ کو ہم سے چھین لیا گیا۔ کعبے کے اندر جا کر مسلمان عورتیں اللہ کے گھر کا طواف کر کے کعبہ کا غلاف کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے حمایتی پیدا فرما دے، یا اللہ ہمارے مددگار پیدا فرما دے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا مسلمان ہوں گے، مرد عورتیں بچے کمزور ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ترلے کریں گے یا اللہ اپنے بندوں میں ہمارے مددگار پیدا فرما دے۔ اللہ فرماتے اوے میرے بندوں گھر کے اندر سکون سے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر زندگی گزارنے والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ادھر مسلمان کمزور مرد عورتیں بچے دعائیں مانگ رہے ہیں، بل کریں ہیں، بلا رہے ہیں، تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تو میں کہوں گا پاکستان کے جرنیل صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اول مخاطب تم ہو، کیونکہ جہاد جب فرض ہوتا ہے سب سے پہلے حکومت پر فرض ہوتا ہے، افواج پر جہاد فرض ہوتا ہے، افسروں پر فرض ہوتا ہے، جو کرتے دھرتے افراد ہوتے ہیں ملک کے نظام چلانے والے یا لوٹنے والے جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں، سب سے پہلے جہاد کا فرض ان کے کندھوں پر آتا ہے۔ لہذا میں آج بھی گزارش کروں گا، یہ ہماری ملک پاکستان کے عوام بھی تڑپ رہی ہے اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے، کر دو نا بھٹو کی یاد تازہ ہیں، جب 70 کی دہائی میں فلسطین کے اوپر دمشق شہر کے اوپر یہ اسرائیل بم دھماکے کر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، اس وقت بھٹو نے خفیہ طور پر پاکستان سے جنگی طیارے بھیجے تھے اور انہوں نے باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ جا کر جنگ کی تھی۔ کاش کوئی آج بھی غیرت مند اٹھے بھٹو کی یاد تازہ کر دیں۔ اچھا ویسے بھٹو جیسا کیسا بھی تھا لیکن اس کے کچھ کام ایسے ہیں، ایک تو جو اس نے نورانی صاحب سے وعدہ کیا، نورانی صاحب